بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ترکی اور سیریا دونوں ملکوں کا جو بارڈر کا علاقہ ہے وہاں پہ بڑا شدید زلزلہ، 2 زلزلے آئے۔ ایک پیر کی صبح آیا اور پھر اس کے بعد دوسرا زلزلہ، اور بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی۔ قدرتی آفات اس کا زور اتنا ہوتا ہے، اس کی اتنی وسعت ہوتی ہے اور اتنی قوت کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے سامنے انسان بالکل بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی کچھ کرنا بھی چاہے تو بہت معمولی حد تک آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت اور اس کے ارادے کے سامنے انسان مکمل طور پہ بے بس ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2005 میں جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، جس میں آزاد کشمیر اور KPK کے علاقے متاثر ہوئے، بالا کوٹ وغیرہ، بہت بڑی تباہی تھی، اور پوری دنیا ہمیں کچھ نہ کچھ مدد دینے کے لیے آگے بڑھی، اور کئی سال تک وہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس میں کافی نقصان ہوا، اور ایک وقت پہ جانی نقصان اتنا زیادہ تھا اور لوگ اتنے زیادہ بے گھر ہو گئے تھے کہ ان کو سنبھالنا بہت ہی ایک مشکل کام تھا، اور ہمارے اداروں نے بڑی دن رات محنت کی، غیر ملکی اداروں نے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے بڑی محنت کی۔ اب صورتحال یہاں بھی یہی کچھ ہے، اور میں یہ جو 2005 کے زلزلے کی بات کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ چونکہ میں نے اپنی آنکھوں یہ حال دیکھا تھا، یہ مسئلہ دیکھا تھا، تو میں امیجن کر سکتا ہوں، تصور کر سکتا ہوں کہ ترکی میں اور سیریا کے ان علاقوں میں کیا حالات ہوں گے۔ شام کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جنگ تھی، انسرجنسی تھی، اور ابھی تک وہ ملک جو ہے وہ سٹیبل نہیں۔ وہاں پہ ابھی بھی وہ حالات ہیں خراب، جہاں پہ مختلف دہشت گرد آرگنائزیشن جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور وہ اپنی قتل و غارت میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے جو تباہی ہے اس کا پوری طرح اندازہ کرنا، لوگوں کو وہاں سے نکالنا اور ایڈ وغیرہ تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں وہاں پہ خاصی مشکل ہیں۔ اس کے مقابلے میں ترکی ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ وہاں پہ حکومت مضبوط ہے اور وہاں پہ کارروائیاں کافی تیزی سے کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک اندازے کے مطابق کوئی 2.5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس زلزلے سے افیکٹ ہوئے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں بے گھر ہو گئے ہوں گے، کیمپوں میں ان کو جانا ہوگا، یا باہر کھلے آسمان کے نیچے شدید سردی میں وہ لوگ پڑے ہوئے۔ اور یہ جو زلزلہ تھا، اس کی جو ویڈیوز وغیرہ ہم نے دیکھی ہیں، کہنے کو 7.8 تھا یہ ریکٹر اسکیل پہ، لیکن جو جھٹکے نظر آتے ہیں وہ تو اتنے شدید ہیں کہ بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بھی، مضبوط بلڈنگیں، وہ ان کا بڑا مشکل ہے کہ ان کے سامنے وہ ٹھہر سکیں۔ لہذا ابھی جب جائزہ لیا جائے گا نقصان کا تو پھر پتہ چلے گا، کیونکہ جو گر گئی بلڈنگز وہ تو ٹھیک ہے کہ ان کے نیچے لوگ آ گئے، ملبے کے نیچے پھنسے ہوں گے، لیکن جو بلڈنگ اس سے ڈیمیج ہوئی ہیں اور وہ ڈکلیئر کر دی جائیں گی کہ جی یہ خطرناک ہے، یہاں رہا نہیں جا سکتا، وہ خالی ہوں گی، تو وہ ایک اور مرحلہ نکلے گا جس سے پتہ چلے گا کہ تباہی کتنی ہوئی ہے۔ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے WHO، انہوں نے فوری طور پہ کال دی ہے دنیا کو کہ یہاں پہ بہت بڑی تباہی ہوئی ہے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے وہ آگے مدد کریں۔ طیب اردگان جو صدر ہیں ترکی کے، انہوں نے بتایا ہے کہ 70 ممالک کی طرف سے ان کو آفر آئی ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان چونکہ ترکی کے بہت قریب ہے، اور ہمارا قریب ان وے کہ ہمارے تعلقات بہت ہیں، گہرے اور تاریخی تعلقات ہیں، اس لحاظ سے پاکستان نے سب سے پہلے ریئیکٹ کیا، اور ہماری جو میڈیکل ٹیمیں تھیں علاج کے لیے، علاج معالجے کے لیے، وہ تو فوراً روانہ ہو گئیں، اور اب یہاں سے بہت سارا امدادی سامان بھی جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پہ عطیات دیں، تاکہ ترکی کی عوام جو ہیں اس کے ساتھ یکجہتی بھی کی جائے اور ان کو امدادی سامان بھی پہنچایا جائے۔ وہاں پہ
ایڈ تقسیم کرنے کی جو دقت ہے وہ خاص طور پہ اس وجہ سے کہ بہت ساری جگہوں پہ سڑکیں اور پل بھی ڈیمیج ہوئے ہیں، چنانچہ موومنٹ وغیرہ جو ہے وہ اس علاقے میں کافی مشکل ہے، جس کی وجہ سے تقسیم جو امدادی سامان ہے اس کو بھی ادھر ادھر تقسیم کرنا وہ ممکن نہیں یا مشکل ہوا پڑا ہے۔ پھر خیمہ بستیاں بننی ہیں، ان میں یہ لوگ شفٹ ہوں گے کیونکہ وہاں بڑی شدید سردی ہے جس میں لوگ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹرکی ایک ایسا ملک ہے جہاں پاکستانیوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بہت محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کچھ اب پاکستانی ایسے جانے شروع ہوئے جو کہ یورپ جانے کے لیے ٹرکی کے راستہ اختیار کرتے تھے، اور وہاں وہ بعض گروہ ان کو لوٹ لیتے تھے یا ان کے ہتھے چڑھتے تھے تو وہ بھتہ مانگتے تھے۔ وہ کچھ ایسے واقعات ہوئے، لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ ہمیشہ یہ خلافت موومنٹ کے وقتوں سے پاکستان کے بارے میں ٹرکی کے بہت ہی اچھے محبت والے جذبات ہیں۔ وہاں ان کے جو مین شاہراہ ہے کیپٹل سٹی میں، وہاں پہ قائد اعظم شاہراہ اس کا نام ہے، اور قائد اعظم کی تصویر بھی انہوں نے پتھر میں انگریو کر کے لگائی ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی جب آپ نے دیکھا کہ سیلاب اور زلزلے وغیرہ آئے تو طیب اردگان اپنی بیگم کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے تو جو بھی امدادی کاموں میں وہ کچھ حصہ ڈال سکتے تھے انہوں نے ڈالا۔ لہذا پاکستان کے لیے یہ فرض ہے، اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی خصوصی طور پہ، کہ جو ترک عوام ہیں ان کے لیے ہم عطیات وغیرہ جمع کریں اور کوشش کریں کہ ان کی اس مشکل وقت میں مدد کی جا سکے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ٹرکی نے خود بھی ایک ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ طیب اردگان نے یہ 3 مہینے کے لیے ان کی ہے ایمرجنسی جو انہوں نے نافذ کی ہے، اور اس 3 مہینے میں کوئی اگر نیا قانون بنانا ہے کچھ، مطلب پارلیمنٹ کا رول بڑی حد تک ختم ہو جائے گا، اور اس دوران ٹرکی کا صدر، ان کے جو وزراء وغیرہ ہیں وہ اپنے طور پہ کام کر سکیں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ عوام کی تکلیف کو کم کیا جا سکے۔ وہاں پہ اس وقت امیجیٹ جو ضرورت تھی وہ بلینکٹس وغیرہ کی تھی، وہ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جب جو 20 منزلہ عمارتیں جب گری ہیں تو اس کے بعد تو وہ ملبہ ہے، اور اس میں جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو نکالنا ہے، اور جو بچ گئے ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں۔ سو امیجیٹلی ان کو گرم کپڑوں وغیرہ کی ضرورت ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشن وغیرہ بھی پہنچا رہی ہے، اور دوسرے ملک بھی وہاں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو سیرین سائیڈ ہے اس میں اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ تباہی وہاں بھی کافی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ایک تو وہ جنگ زدہ علاقہ ہے اس کی وجہ سے بھی، اور شاید وہاں پہ اتنا امن بھی نہیں ہے اور اس قدر موومنٹ نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے شاید وہاں یہ کام نہ کیا جا سکتا ہو۔ لیکن دوسری طرف ٹرکی کے جو 10 ان کے جنوبی صوبے ہیں جن میں زیادہ تباہی آئی ہے، ان میں یہ کارروائیاں بالکل جاری ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جتنا جلدی ہو سکے عوام تک پہنچا جا سکے۔ خاص طور پہ چیلنج ہے ملبے سے لوگوں کی لاشیں نکالنا اور ملبے سے زندہ لوگوں کو ریکور کرنا، اس میں محنت اور ٹائم کافی لگ رہا ہے۔ اس وقت تک جو انبات بتائی جا رہی ہیں وہ 5000 بتائی جا رہی ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ مسنگ ہیں، زخمی ہیں، اور کوائٹ پاسبل کہ یہ تعداد کل کو کافی بڑھ جائے، لیکن اس سٹیج کے اوپر 5000 کے قریب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ یہ جو علاقہ جہاں پہ یہ خاص طور پہ ہوا ہے، تباہی مچی ہے ٹرکی کی، یہ ٹورسٹ علاقہ تھا، ٹورزم کا یہاں پہ بڑا زور تھا اور ٹورسٹ آتے تھے۔ اب جو باہر سے امدادی کم آ رہی ہیں ٹیمیں وغیرہ، ان کو بھی وہیں وہ ٹورسٹ ہوٹلز وغیرہ ہیں وہ اب خالی ہو گئے، وہاں پہ ٹھہرانے کا کام کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح وہاں پہ یہ جو فیکٹریز ہیں جن لوگوں کو، جو لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، ان کو بھی کچھ کو وہاں پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرصورت ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قدرتی آفات کی ایک اپنی ہی ان کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہ اس کی شدت اور اس کی جو تباہی ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ انسان کے بس سے باہر ہوتی ہے، اور عموماً اس میں محنت بہت لگتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس کے باوجود آپ کے لوگ جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پوری طرح ان کی دیکھ بھال ہو نہیں سکتی۔ یہاں پہ
ٹرکی کے معاملے میں کیونکہ ٹرکی خاصا ایک ڈیولپڈ ملک ہے، ان کے اپنے پاس بھی کافی ساری فیسلٹیز ہیں، لیکن جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے جو فیسلٹیز آ رہی ہیں ان سے ہاسپٹل وغیرہ میرا خیال ہے فوری طور پہ قائم کیے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے ہاں بھی فوری طور پہ مجھے یاد ہے کہ یو اے کے جو حکمران تھے شیخ زید، ان کی طرف سے اور اسی طرح سعودی عربیہ وغیرہ کی طرف سے آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں میں عارضی ہاسپٹل بنا دیے گئے تھے، تو اس سے کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری دعائیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مدد کرے ٹرکی کی بھی اور اس کے عوام کی، جو اتنے بڑے حادثے سے دوچار ہوئے ہیں، اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن دعا ضرور کرنی چاہیے کہ رب العالمین ان کی مشکلات آسان کرے، ان کے لیے آئندہ کے لیے ان کی زندگیوں کا تحفظ ہو، اور جو بیمار ہیں، مریض ہیں، جو زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحتیاب کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔